اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، نوجوانوں، بزرگوں، سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 اور 6 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آج کا جو درس ہے اس کے اندر بظاہر ذکر تو یہود و نصارہ کا ہے، لیکن ایک ذمہ داری حضور کی امت پر بہت بڑی آ پڑی ہے ہر شخص کے اوپر۔ کوئی عالم دین ہے تو اس کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے، کوئی حضور کا امتی ہے، کلمہ گو ہے تو اس کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ کنتم خیر امت، اس جملے کے اندر وہ شامل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا، آیت نمبر 5 کے اندر مثال دی یہودیوں کی۔ یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ ساری بنی اسرائیل ہے، انہی کے قبیلے ہیں۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہودی کہا جاتا ہے اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نصارہ کہا جاتا ہے، عیسائی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا مثل الذین، مثال ہے ان لوگوں کی، حملوا التوراة، جنہیں حامل بنایا تھا تورات کو اٹھانے کا، تورات کی ذمہ داری کا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے عالم ارواح کے اندر حضور کی سیرت، حضور کی محبت، حضور کے اخلاق، حضور کی تعلیم، یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے لی کہ میں اسی شرط پہ تمہیں نبوت دے رہا ہوں۔ تو فرمایا جب میرا محبوب تمہارے زمانے کے اندر آ جائے، اپنی قوم کو تم کہتے جانا، یہ تعلیم دیتے جانا کہ اللہ کا محبوب آنے والا ہے۔ تو جس کی مثال اللہ پاک نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اپنی قوم کو دی کہ میرے تو بعد اللہ کا محبوب کا زمانہ شروع ہونے والا ہے۔ تو اسی طرح ان یہودیوں کے اوپر بھی یہ ذمہ داری تھی کہ تم تورات کو پڑھتے ہو، حضور کے اوصاف پڑھتے ہو، آپ کی نعت کو پڑھتے ہو، تو وہ اس چیز کو چھپاتے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا،
ثم لم يحملوها، فرمایا وہ اس طرح ہیں، وہ اس وزن کو نہ اٹھا سکے، کمثل الحمار، انہوں نے صرف اس طرح ان کتابوں کو اٹھایا ہے، رٹا ہے۔ فرمایا ایک گدھا ہے، فرمایا گدھے کے اوپر تم بھاری کتابیں رکھ دو اس کی پیٹھ کے اوپر، تو کیا اتنی بھاری کتابیں اس کے اوپر آ جائیں وہ عالم بن جائے گا؟ نہیں۔ اسی طرح کوئی کتابیں پڑھنے والا چاہے اس کی کتنی بڑی لائبریری کیوں نہ ہو، لیکن اگر عمل نہیں کرتا تو وہ بھی اسی گدھے کی مثال کے اندر آ رہا ہے۔ کوئی عام انسان کلمہ پڑھنے والا حضور کا امتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اس نے اقرار کیا ہے، اللہ کے احکام کو سنتا ہے، پھر عمل نہیں کرتا، وہ بھی اسی گدھے کے اندر شامل کھڑا ہے۔ حالانکہ اور کتنے بڑے جانور ہیں، ان کی مثال اللہ پاک نے نہیں دی، فرمایا کمثل الحمار، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جس طرح وہ گدھا ہے۔ آج اس دور کے اندر کوئی آدمی گدھے کے اوپر سوار ہونے کے لیے تیار ہے، یار میرے بیٹے کی بارات ہے، آج گدھے کے اوپر بیٹھ کے جانا ہے، تو وہ بگھی تو لے آتے ہیں، گھوڑے تو لے آتے ہیں اور سواریاں استعمال کرتے ہیں، لیکن گیا گزرا شخص بھی چاہے وہ مزدور بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ گدھے کے اوپر بیٹھنا گواری اس کو پسند نہیں کرتا، تو گوارا نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا اسی طرح دوستو، نوجوانوں، بزرگوں، اللہ نے ہمیں یہ کتاب عطا کی ہے قرآن مجید فرقان حمید، جس طرح ان کی ذمہ داری تھی اسی طرح ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ دوستوں کے سامنے عرض کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں آج ایسا کوئی شخص نہیں جو یہ کہے کہ میرے تک علم نہیں پہنچا۔ آج کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا۔ مبلغین کئی طریقوں سے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ نیٹ کے ذریعے آ رہے ہیں، فیس بک کے ذریعے آ رہے ہیں، مساجد کے اندر درس ہو رہے ہیں، تو آدمی سن رہا ہے، ایک کان سے ہم سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ کیا ہمیں سود کے بارے میں نہیں بتایا گیا؟ ہمیں زنا کے بارے میں علم نہیں ہے؟ ہمیں چغلی کرنے کے بارے میں اس کی کتنا وبا ہے، کتنا عذاب ہے، اس کے بارے میں نہیں بتایا؟ ہر آدمی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی باز نہیں آتا تو وہ اس کی مثال بھی اللہ دے رہا ہے، کمثل الحمار، وہ بھی اسی گدھے کی طرح ہے۔ تو فرمایا یحمل اسفارا، فرمایا جس نے بہت بھاری کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، اسفارا بھاری کتابیں۔ ایک قرآن کو اٹھانا مشکل نہیں، اٹھا لینا، اس کا وزن اتنا نہیں، لیکن اگر اس کی عظمت دیکھیں، اس کی شان دیکھیں، تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، ایک جملہ بھی انسان اس کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، فرمایا وہ تو یہودی اس طرح ہیں جس طرح گدھے کی مثال ہے، وہ کتابیں اٹھا کے پھر رہا ہے اور وزن کے علاوہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج قرآن فیکٹری کے اندر پڑھا جا رہا ہے، دکان کے اندر اس کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ میں نے دکان کھولنی ہے، نیا کاروبار کرنا ہے، حافظ صاحب بچوں کو بھیجیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ کوئی دفتر کھول رہا ہے تو وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کوئی کارخانہ تیار کیا جا رہا ہے تو وہاں قرآن کی تلاوت ہوئی۔ کسی نے مکان، کوٹھی، بنگلہ بنایا کہ یار بچوں کو بھیج دیں، یہاں قرآن کی تلاوت کرنی، آج ہم نے دوست احباب کو کھانا کھلانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن صرف اتنی وجہ تک محدود ہو گیا کہ صرف اس کی تلاوت ہو جائے، اس کے اوپر ہم نے عمل نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن عمل کرنے کے لیے بھی ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کو تلاوت کرنے کے لیے بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بئس مثل القوم الذین، یہ تو اس سے بھی برے ہیں وہ لوگ، فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے احکام ان کے پاس آ گئے، کذبوا بآیات اللہ۔ آج جو ہمارا ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو کہتے ہیں نماز تو ایک ارادے کا نام ہے، پڑھنے کا نام نہیں۔ میرے بھائیو، ان سے آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کریں کہ میرے نبی کی کوئی ایک نماز دکھائیں کہ اللہ کے نبی نے نماز چھوڑ دی ہو۔ حضرت علی شیر خدا کی ایک نماز قضا ہوتی ہے،
آپ کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ حضرت حسنین آپ کے صاحبزادے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، کربلا کا وہ تپتا ہوا ریگستان ہے، لیکن پھر بھی آپ آخری سجدہ نماز کے اندر کر رہے ہیں۔ تو کون سا وہ طریقہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ نماز تو ایک ارادے کا نام ہے، ایک نیت کا نام ہے۔ نہیں، نماز پڑھنے کا نام ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کذبوا بآیات اللہ، کتنے وہ برے لوگ ہیں جو اللہ کے احکام کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کس کو ظالم کہا؟ کیا اس نے کسی شخص کو جا کے قتل کیا ہے؟ کسی کا حق مارا ہے؟ اللہ کے احکام سے روگردانی کی ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑا ہے، پڑھا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب اس شخص پر ہوگا، فرمایا جس کو اللہ نے علم دیا عمل نہیں کیا، علم دیا عمل نہیں کیا، سب سے بڑا عذاب اس شخص کو ہوگا۔ چاہے میں بھی اس کے اندر شامل ہوں، آپ بھی اس کے اندر شامل ہیں، ہر عالم دین بھی اس کے اندر شامل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ 5 سوال ہے ہر شخص سے قیامت کے دن اللہ پاک نے پوچھنا ہے۔ آدمی ایک قدم بھی آگے اٹھا نہیں سکتا جب تک ان کا جواب نہ دے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے، میں 5 کی طرف نہیں آتا، ایک سوال یہ ہے جتنا علم تو نے پڑھا تھا، جتنا علم تجھے میں نے دیا تھا، اس پر کتنا عمل کیا ہے؟ جتنا علم، یہ نہیں ہوگا پورا قرآن پڑھا، یہ ہر شخص پہ ہوگا۔ جتنا علم تجھے تھا کیا اس کے مطابق تو نے عمل کیا تھا؟ تو پھر جواب نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اہل جنت جب جنت میں ہوں گے اور دوست کی دوزخ میں چلے جائیں گے تو اہل جنت اہل دوزخ سے سوال کریں گے۔ یہ ایک وقت ایسا آئے گا وہ دیکھیں گے جنتی پیچھے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اور اس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے تم کس عذاب کے اندر آ گئے۔ تو فرمایا حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا فرمان نقل کرتے ہیں، ہم تک پہنچتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اہل جنت اہل دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ تم دوزخ کے اندر آ گئے؟ ہم نے تو تمہاری اس تعلیم پر، تمہارے کہنے پر عمل کیا، تمہارے اس کہنے پر ہم نے عمل کیا، ہم تو جنت میں پہنچ گئے۔ یہ مبلغین ہیں، فرمایا ہم تو جنت میں پہنچ گئے، تم دوزخ کے اندر کیوں پہنچ گئے؟ تو وہ جواب کیا ہوگا؟ ہم تمہیں بتاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، ہم تمہیں بتاتے تھے، تمہارے تک بات کو پہنچاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے۔ میں عالم دین نہیں ہوں، میں تو عالم دین کے جوتے اٹھانے کو بھی فخر محسوس کرتا ہوں کہ ان کسی عالم دین کا مجھے جوتا مل جائے اسے اٹھا لوں تو یہ بھی بہت بڑی میرے لیے سعادت مندی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے فرمایا ہے کنتم خیر امت، یہ بہترین امت ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے، اور عالم دین کو اپنا وارث بنایا ہے۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی صحابہ کو، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میں اپنے عالم دین سے جا کے ملاقات کروں گا اور انہیں کہوں گا کہ ہاں کہ تم میرے وارث تھے، تم نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ یہ جو تلخ باتیں لگتی ہیں میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عالم دین جس کو علم تھا اور اس نے وہ مسئلہ چھپایا اپنی وجہ سے کہ ہاں کہ میری عزت چلی جائے گی، تو فرمایا لوہے کی لگام ہوگی جس طرح کھوتے کو ڈالی جاتی ہے اور اسے دوزخ کے اندر بھیجا جائے گا۔ اور ایک حدیث اور بھی ہے لیکن اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا کہ 3 شخصوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم، جو یہودی تھے یہ حضور سے کہنے لگے کہ آپ تو صرف عرب تک محدود ہیں، عربیوں کے لیے نبی بن کے آئے، ساری دنیا کے لیے نبی نہیں بن کے آئے، ہماری یہ کتاب کہتی ہے۔
اور پھر کہا کہ اللہ جتنا ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے کسی اور قوم سے اللہ محبت بھی نہیں کرتا، تو آپ وہاں جا کے عرب کے اندر تبلیغ کریں اور ہمارے تک نہ آئیں۔ تو اس بات کو چھپایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت میرے بھائیوں تا قیامت تک کے لیے اور پوری دنیا کے اندر ہے، آسمانوں کے اندر ہے۔ آسمانوں کے اندر بھی حضور کی حکومت ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، اور جہاں تک یہ دنیا آئے وہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہے۔ تو یہودیوں نے اس بات کو چھپایا اور کہنے لگے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، کسی اور سے محبت نہیں کرتا۔ فرمایا دوسری بات یہ کہ جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے، جنت ہمارے لیے کسی اور کے لیے نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چیلنج دیا۔ یہ آیت نازل ہو گئی سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 6۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا محبوب آپ ان سے کہیں قل یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو، حضور مخاطب ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں زعمتم، کیا تم خیال کرتے ہو، تمہارا گمان ہے انکم اولیاء للہ، کہ بے شک تم کہتے ہو ہم اللہ کے دوست ہیں، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، باقی کوئی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، ہم اللہ کے دوست ہیں اور ہم اللہ کے قریبی ہیں، جنت ہماری ہے، اللہ ہمارے اوپر راضی ہے۔ تو پھر فرمایا فتمنوا الموت، فرمایا آؤ پھر موت کی تمنا کرو، آؤ موت کی طرف آ جاؤ۔ پھر یہ کافر موت سے بھاگتا ہے، مومن موت کو تلاش کرتا ہے، مجھے شہادت کی موت آ جائے اور مجھے حضور کے مدینے کی موت آ جائے۔ تو میرے بھائیوں یہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت ایک پل کی مانند ہے، فرمایا آدمی جس وقت اس کے اوپر موت آتی ہے اور ایک راستے سے دوسری سائڈ پہ جو کھڑا ہے، فرمایا اس کنارے سے دوسرے کنارے میں پہنچ جاتا ہے، دوسری منزل میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ بندہ مومن اس قید خانے سے چھوٹ کر اپنے محبوب کے پاس پہنچتا ہے۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے یہودیو تم کہتے ہو کہ ہاں کہ اللہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، تو آؤ پھر تمہارا یہ خیال ہے تو اللہ کسی اور سے محبت نہیں کرتا، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو آ جاؤ موت کی طرف اور پھر تم جاؤ اللہ کی اس بارگاہ میں۔ تو دوستو یہودی موت سے بھی ڈرتے ہیں، کافر موت سے ڈرتے ہیں، لیکن ایماندار کہتے ہیں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا آخری وصال آیا، آپ کی زوجہ قریب ہو گئی، آپ نے فرمایا ہٹ جا مجھے چھوڑ دے، اور تھوڑے لمحوں کے بعد میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، اپنے محبوب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی کو دیکھ لیں، بزرگان دین کو دیکھ لیں، اور ان کے جو وصال ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دید ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، انعام و کرام سے اللہ انہیں نوازتا ہے۔ تو میرے بھائیو موت کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ آج کے درس کے اندر جو یہ ذمہ داری جو اللہ پاک نے احکام بیان فرمائے، جتنا علم ہو اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، جتنا علم ہو جس کے پاس ہے اور اتنا ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں جھوٹ کو چھوڑنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی، ہمیں غیبت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، حرام کام کو نہیں دیکھنا، ہمیں بالکل اس سے بچنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سود حرام ہے، ہمیں سود کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضور علیہ اچھا انسان بنتا بھی وہی ہے جو پابند ہوتا ہے، انسان جانور پابند نہیں، جانور جہاں چاہے منہ مار سکتا ہے، اس کے لیے قانون نہیں، لیکن انسان کے لیے قانون ہے۔ میرے بھائیو ہمارے لیے قانون ہے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں حرام سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ہر حالت کے اندر کوشش کرنی چاہیے، اور جو حلال ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ایک عارضی ہے، چند سالوں کی ہے، اور کل علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی ان کے بیٹے کا وزیر آباد کے اندر ایک جلسہ تھا، اس جلسے کے اندر ایک بزرگ عالم دین محمد علامہ سعید احمد نیازی صاحب نیٹ کے اوپر موجود ہے،
وہ نعت پڑھ رہے ہیں، حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، اور نعت پڑھتے پڑھتے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، نعت پڑھتے پڑھتے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے پیچھے درس کے اندر کہا ہے، غالباً جمعے کے اندر کہا ہے، جیسے آپ سوئیں گے، جیسے موت آئے گی، ویسے اللہ پاک قیامت کے دن اٹھائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں، دیکھیں وہ نعت، حضور کی نعت پڑھتے پڑھتے وہ ہار گلے میں ہے، سپیکر سامنے ہے، اور اسی طرح وہ گرتے ہیں، نیچے آتے ہیں، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم قرآن پڑھتے جائیں، قرآن سناتے جائیں، درس سنتے جائیں، ہماری موت واقع ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں گے، یا اللہ قرآن پڑھتے ہوئے آئے، قرآن سنتے ہوئے آئے، یا اللہ قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح قرآن پڑھتے ہوئے۔ یہ مسجد، یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا داری ہے کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے عارضی طور پہ آئے، یہ ایک نقشہ ہے، یہ ایک فلم تیار ہوتی ہے، اس کے اندر پھر کسی کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ تو یہ اسی طرح قیامت کے دن ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ حضور نے یہ بھی تو بشارت دی ہے کہ جو عالم دین ہوگا کسی قوم کا، اور فرمایا وہ ان کا سفارشی ہوگا، ان کے مقتدی، ان کی عوام پیچھے ہوگی۔ تو اللہ ہمیں یہ رشتے عطا فرمائے، محبت کے رشتے، نفرت عداوت کے رشتوں سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔